السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں محمد یوسف بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی موت کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب فوت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کون نہیں جانتا ڈاکٹر صاحب کو؟ ہندوستان اور پاکستان میں ہر کوئی جانتا ہے ان کو کہ ان کا کیا مقام تھا اور کتنی قابلیت تھی ان میں، کتنے بڑے عالم تھے، دینی اسکالر تھے اور عصری بھی علم کافی تھا ان کے پاس۔ ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ موت ان کی طبعی ہے یا غیر طبعی ہے، اس پر میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ سارے حضرات لگے ہوئے ہیں، کوئی کہتے ہیں طبعی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں طبعی نہیں ہے۔ بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی موت جیسی بھی واقع ہوئی ہو، لیکن موت جو واقع ہوئی تو موت سے پہلے کافی دنوں تک وہ پریشانی میں مبتلا تھے، وہ پریشان تھے اور پریشانی ہی میں فوت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، پریشان کیوں تھے؟ اس وجہ سے تھے کہ ان کی 3 شادیاں ہوئی تھیں اور تینوں شادیوں میں سے ایک بھی ان کے پاس نہیں تھی، ایک بیوی بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ میں مسلمان مردوں کو اور خواتین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں، مسلمان مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت نہیں بلکہ حکم ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، یہ مثنیٰ و ثلاث و رباع، یہ جو 2 3 اور 4 شادیاں کر سکتا ہے مسلمان مرد، اسی نقطے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جسے ہم حکم سمجھ رہے ہیں، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے اپنے بندوں کے متعلق، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیار بھی ہے اپنے بندوں سے۔ تو انسان کو ناکامی سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان مرد کو 2 3 اور 4 شادیوں کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ ایک شرط مثال کے طور پر اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ ایک مرد شادی کر لیتا ہے، ایک شادی کا فلسفہ ہے اچھی نسل کو بڑھانا، اب یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اللہ نے اجازت عطا فرمائی کہ چلیے دوسری کر لیں، دوسری سے بھی مقصد پورا نہیں ہوا، تیسری سے بھی نہیں ہوا، چوتھی، اور چوتھی سے پھر آگے انسان پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ زندگی اتنی بڑی نہیں ہوتی، بالکل چھوٹی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ایک شادی ہوئی، بچے جوان ہو گئے، بچے نالائق نکلے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، تو بیوی نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، لہٰذا آپ ایک جوان خاتون سے شادی کر لے تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ تو اس طرح کی بھی واقعات آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مثنیٰ و ثلاث و رباع، یہ حکم نہیں ہے، حکم ہوتا تو ہر مرد پر واجب ہوتا کہ وہ 4 شادیاں کرے، 2 3، اجازت ہے۔ اچھا، اجازت کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل 2 3 اور 4 بیویوں میں عدل برقرار نہیں رکھ سکو گے تو پھر اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ دوسری بات کیا آ رہی ہے؟ نصیحت کی بات آ رہی ہے۔
اللہ کی طرف سے نصیحت ہے مسلمان مرد کو کہ ایک ہی اچھی ہے، فواحدہ، بہتر پھر ایک ہی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یہ جو لونڈیاں اپنی لونڈیاں ہوتی ہے، نکاح والی نہیں بلکہ اپنی جو لونڈیاں ہوتی ہیں، تو وہ تو اپنا مال ہے۔ اب یہ جو او ما ملکت ایمانکم، یہ زمانہ گزر گیا، اب یہ قیامت تک یہ زمانہ نہیں آئے گا، تو اس بات کو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس لیے ایک کی نصیحت فرمائی اللہ نے کہ تم کہیں ایک کی طرف نہ جھک پڑو گے۔ اب اس آیت میں اجازت 2 3 4 کی بھی ہے، لیکن حکم اس میں کیا ہے؟ ایک اس میں اجازت ہے، ایک آیت میں، ایک اس میں نصیحت ہے، اور ایک اس میں حکم ہے۔ اجازت تو 2 3 4 کی ہے، لیکن نصیحت ایک کی ہے کہ بھائی ایک ہی بہتر ہے، اور پھر اس میں جو حکم ہے وہ عدل کا حکم ہے کہ 2 3 اور 4 بیویوں کے درمیان عدل، انصاف برقرار رکھنا یہ حکم ہے۔ اور کیونکہ آخر میں ذالک ادنی الا تعولوا، کیونکہ ایک طرف جھکنا یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ناانصافی سے بچانے کے لیے ایک بیوی، ایک شادی کی نصیحت فرماتے ہیں۔ اب آئیے میرے بھائیوں، ہمارے مسلمان مرد وہ اگر وہ شہرت پاتے ہیں تھوڑی سی، یا ان کے پاس دولت آتی ہے، تو پھر 2 3 اور 4 کر لیتے ہیں۔ وہ بھی بتاتے نہیں، اکثر مرد تو نہیں بتاتے، سب کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو پھر وہ 2 3 اور 4 میں انصاف نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ساری جو ہیں وہ اس سے ناراض ہوتی ہیں، اور ایک بھی خلا لے لیتی ہیں، دوسری بھی لے لیتی ہیں، تیسری اور چوتھی بھی لے لیتی ہیں۔ خلا لینے پر کیوں ایک خاتون مجبور ہوتی ہیں، جس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا آپ کے لیے اور آپ سے خلا لے رہے بعد میں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، 4 شادیاں ہوئی تھی، ایک نے خلا لی ہے۔ اب خلا کیوں لی؟ اس لیے کہ کچھ تو ہے نا، دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے، اس لیے خوش نہیں تھی، چلی گئی۔ کیوں خوش نہیں تھی؟ عدل اور انصاف۔ تو میرے بھائیوں، یہ نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو کہ اس آیت کو ہم حکم نہ سمجھے۔ جو اجازت ہے، اجازت کو اجازت کے درجے پہ رکھیں، ضرورت پڑتی ہے تو 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں۔ ضرورت نہیں ہے تو ایک ہی بہتر ہے۔ اگر ایک بہتر نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کا مشورہ اور ایک کی نصیحت نہیں دیتے۔ ایک ہی کافی ہے مرد کے لیے۔ اور یعنی نصیحت کو ہم نصیحت کے درجے پہ رکھیں، اجازت کو اجازت کے درجے پر، اور حکم کو حکم کے درجے پر۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے 2 آئیں، 3 آئیں، 4 آئیں، تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان میں عدل رکھو۔ اور عدل کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ بھئی کیا کہ باری بھی ایک جیسی ہوں، کھانا، کھلانا، پلانا، کپڑے، یہ سب کچھ جو ہے یہ برابر کے برابر ہوں۔ میرے بھائیوں، جو ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے، یہ ڈاکٹر صاحب تو مشہور انسان تھے، اس لیے ہمیں نظر آیا کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں کوئی جانتا نہیں، لیکن 2 3 4 بیویوں کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیوں، اور ان کی زندگی پریشان رہتی ہے۔ اب زندگی، یعنی ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین،
इन्हें भी परेशानी हो। लोग इन्हें देखकर खुश होते हैं और ये बेचारे परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? 3 बीवियों की वजह से। 3 बीवियों ने क्यों परेशानी दी? इसलिए कि आदल, मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मर्दों की बात करता हूं कि आदल इनसे नहीं हो रहा। अच्छा, आदल इनसे नहीं हो रहा तो परेशानी नजर आई, परेशानी आ गई, और परेशानी का नतीजा क्या होगा? इंसान मर गया। जिस बात की नसीहत अल्लाह फरमाए और हम उस पर अमल ना करें तो भाइयों मेरे, यानी उसका नतीजा क्या निकलेगा? कितनी खतरनाक बात है। अगर माँ बाप या बुजुर्ग भी, अपनी उम्र से बड़े लोग, अगर किसी को अच्छी नसीहत करें, नसीहत अच्छी बात कहने को कहा जाता है कि अगर किसी को अच्छी बात करें, मिसाल के तौर पर माँ बाप बच्चे से कहें कि भाई कि बच्चे तू पढ़ा करो, स्कूल जाया कर, वो नहीं जाता तो उसका नतीजा क्या होता है? माँ बाप कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना और नशे नहीं करना, लेकिन ये बच्चा अल्लाह न करे ये इन कामों में पड़ जाए और अपने वालिदैन की बात न माने, उनकी नसीहत न माने, तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा बर्बादी होता है। और ये तो इंसान हैं, अल्लाह जो खालिक हैं, जिसने हमारी खमीर भी बनाई, जो हमारी फितरत के खालिक हैं, अब वो कहें कि नहीं, 1 2 2 3 3 4 4 तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो कि एतदाल या अदल कायम नहीं रखोगे तो फिर एक ही बेहतर है, नसीहत एक की है। अब जो बंदा, भले वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन क्यों न हो, भले वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्यों न हो, तारिक मसूद साहब जो हैं उन्हें नींद नहीं आती, शायद उन तक मेरी बात पहुंच जाएगी, उन्हें नींद नहीं आती। अब इतने बड़े आदमी, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन नींद नहीं आती। नींद की नेमत अल्लाह ने उनसे छीनी है। अब मैं नहीं कह रहा कि बदअमालियों की वजह से, नहीं, परेशानियों की वजह से नींद नहीं आती। परेशानी बीवियों की तरफ से है। बीवियां जो शादियां हुई हैं वो गलत फहमी की वजह से कि इन्होंने कुरान की जो आयत है और ये इजाज़त अल्लाह की तरफ से, इसको गलत समझा, इजाज़त को हुक्म समझा और हुक्म को कुछ नहीं समझा। हुक्म, इजाज़त के बाद नसीहत है और नसीहत के बाद हुक्म है, नसीहत और हुक्म पर कान नहीं धरा, इसी वजह से परेशानी आ रही है। जब परेशानी आ गई तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे भाइयों, कोई भी बंदा हो, बादशाह क्यों न हो, जनरल क्यों न हो, सहाफी क्यों न हो, बहुत बड़ा अमीर क्यों न हो, जो बंदा अल्लाह की नसीहत को नहीं समझे और जो अल्लाह की नसीहत पर अमल ना करे तो उसका नतीजा बर्बादी और तबाही और नाकामी के सिवा कुछ नहीं निकलता। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेरे भाइयों, जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें और बेटियां इस आयत के मतलब को नहीं समझते तो बराए मेहरबानी इस बात को, मेरी बात को सुने, इस पे गौर करें कि अगर 2 2 3 3 4 4 शादियां अल्लाह की तरफ से हुक्म होता तो मेरे भाइयों फिर मुसलमानों को या मुसलमान मर्द को जिसकी भी 2 2 3 3 4 4 शादियां होती ना, उनको परेशानी बिल्कुल आती नहीं थी, क्योंकि परेशानी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ही रुलाते हैं, अल्लाह ही हंसाते हैं। इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो उसकी तरफ से परेशानी क्यों आ रही है? परेशानी उसकी तरफ से इसलिए आ रही है कि उसकी नसीहत को किसी ने नहीं माना। अब जब नसीहत नहीं मानी गई तो उसकी तरफ से फिर परेशानी आती है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह की इजाज़त को, अल्लाह की मंशा को समझते नहीं हैं और अपनी खुशी और अपनी चाहत पर चलते हैं, फिर उसे अल्लाह का नाम देते हैं कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है। और जब नतीजा बुरा निकल आता है फिर हम अल्लाह से गिले शिकवे करते हैं, फिर अल्लाह की तरफ, या अल्लाह ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, अल्लाह की तरफ से फिर कोई जवाब नहीं आता, अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आती। वजह क्या है
کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو کہا ہے تمہیں، تم نے بات نہیں مانی میری، تم نے نصیحت نہیں مانی، اب بھگتو، اب بھگتے رہو موت تک اور مرنے کے بعد بھی۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کس صورت میں کرنی ہے، کن شرائط میں کرنی ہے، اور یہ حکم ہے یا اجازت؟ تو یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ گئے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے رہیں تو خدا نخواستہ اگر کسی صورت میں یعنی عذر کے ساتھ کوئی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ پریشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں، اور جو بندہ اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دلوں کو مطمئن رکھتے ہیں، بھلے 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، میں ڈاکٹر صاحب کے لیے اور جتنے بھی مرد ہیں جو بھی مسلمان فوت ہو گئے سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یعنی ڈاکٹر صاحب کی جو موت ہے یہ ہمارے لیے عبرت، مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے عبرت ہے، اور اگر اس عبرت کے باوجود بھی ہم نے غلط قدم اٹھایا اللہ کی نصیحت کے خلاف تو پھر انجام یہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔